چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، فیکی فیکی سی لگتی تھی ان کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ اللہ کی نعمتوں کا آپس میں ویسے تقابل تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمجھانے کی غرض سے کبھی کبھی یوں عرض کر دیا جاتا ہے کہ نعمتوں میں کچھ نعمتیں عظیم تر نعمت ہے اور کچھ نعمتیں عظیم ہیں، تو انہی نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو مشترکہ طور پر دی ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ابد الآباد کی جو کامیابی کے فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ پاک اس ایمان کی بنیاد پہ کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم سے جس چیز کے ذریعے سے نجات ملنی ہے وہ بھی یہی ایمان ہے، وہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے خود اپنی صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر گزرے، کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں، فعال لما یرید ہے، جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر لے، اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس کو چاہا ہدایت سے نوازا، جس کو چاہا ہدایت نہیں دی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی مدت، جو 23 سال بہت بڑی مدت نہیں ہوتی، سابقہ قوموں کو اگر دیکھا جائے، سابقہ انبیاء کو اگر دیکھا جائے، وہ اتنی لمبی لمبی مدت تک اپنی قوموں میں رہ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوششیں کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 23 سالہ مدت ساری ہے مکی اور مدنی زندگی کو دیکھا جائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ مدت میں اس امت کے لیے جتنا کچھ کیا، اور اس امت کو جو کچھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے، وہ پچھلے نبی اتنا نہ کر سکے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے تکلیف دی گئی، جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، حالانکہ مدت 23 سال، اور ایک طرف نبیوں کی 950 سال کی مدت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اس امت کے لیے بہت کچھ کیا، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، دندان مبارک بھی شہید کروائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اس امت کے لیے۔ کیا وجہ تھی کہ یہ امت راہ راست پر آ جاوے، یہ لوگ کفر کو چھوڑ کر کے، شرک کو چھوڑ کر کے ایمان پر آ جاوے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ان کا داخلہ ہو جاوے، یہی فکر تھی، یہی کڑن تھی۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، چونکہ میں نے یہ آپ کے سامنے جو بات عرض کی نا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر گزرتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو جو نبی ساری امت کی فکر کرے، تو اس نبی نے ذرا اندازہ لگائیے اپنے گھر والوں کی کتنی فکریں کی ہوئی، چونکہ ہر نبی کی جو دعوت شروع ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہی داعیانہ مزاج بھی ہونا چاہیے۔ دعوت جو ہے وہ اپنی ذات سے ہو، اس دعوت جو میں دوسروں کو دینے جا رہا ہوں، پہلے اس کا مستحق میں خود ہوں، تو وہی دعوت پھر دوسروں پہ اثر بھی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو گھر سے شروع کیا ہوگا، سب جانتے ہیں، میں ایک بطور مثال کے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا، ہے کہ نہیں؟ خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، برادری کے لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ساری امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی، تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے ہدایت نہیں مانگی ہوگی؟ پتہ نہیں کس طرح رو دو کر کے اللہ سے ابو طالب کی ہدایت کو مانگا، اور ابو طالب کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ جب بھی کوئی ایسا برا وقت پڑتا تو ابو طالب سارے کفار مکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے یوں کہتے، خبردار میرے بھتیجے پر آنچ بھی آ گئی تو سارے مکے والوں کو ختم کر دوں گا۔ ایسی محبت رکھنے والے چچا، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اخیر وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا کان مبارک یوں فرما رہے ہیں کہ میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دینے والا بن جاؤں گا کہ میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن روایات مختلف ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، ابو طالب نے یوں کہا اختار العار علی النار، اختار النار علی العار، کہ اللہ کے نبی اے میرے بھتیجے، میں اس کلمے کے پڑھنے سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ضرور کر دیتا، لیکن یہ قوم کے لوگ، یہ برادری کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کیا، لہٰذا میں جہنم کی آگ کو تو برداشت کر لوں گا لیکن اس طعنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ وہ قرآن نازل ہو گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ جسے چاہیں ہدایت دینا چاہیں وہ ہدایت اسے نہیں ملتی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو جسے اللہ چاہیں گے اسے ملتی ہے۔ تو اگر نبی کے چاہنے پر، نبی کے رونے پر، نبی کے دھونے پر اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کے چاچا کو ایمان نہ دے تو اس سے بڑی بے نیاز ذات کون سی ہو؟ لیکن اس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جو بحیثیت ایمان والا دنیا میں آئے نا، اگر ہم آزاد ہوتے غیروں کی طرح، اگر ہم جس طرح غیر زندگی گزارتے ویسی زندگی ہماری بھی ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جب تمہیں لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا گیا تو تمہاری زندگی میں اور غیروں کی زندگی میں بین فرق ہونا چاہیے، واضح فرق ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کی زندگی میں اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بسا اوقات تو پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے۔ ہم اپنے ایمان سے، اپنے دین سے، ہم نبی کے کلمے سے اتنے دور چلے گئے کہ ہمیں تو اپنی پہچان بتانا بھی مشکل ہونے لگی کہ ہم کون ہیں، ہم اتنا دور چلے گئے۔ اور اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہراتے ہیں؟ معاشرے کو۔ معاشرہ ایسا ہو گیا، چونکہ ایک جو سلسلے کا آغاز ہوا جس کو اصلاحی مجلس کا عنوان دیا گیا، یہ ماہانہ اصلاحی مجلس ہے نا، میں خود اصلاح کا محتاج ہوں، میں آپ کو اصلاح کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک پہل ہے، چونکہ کہنا سننا بھی اسی نیت سے ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ جو بڑوں سے سنا ہوا سبق ہے وہی آپ کو سنانا ہے، بھئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی ہمارا سارا معاشرہ، ہم ہر وقت یہ شکوے اور گلے کرتے ہیں، معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، اس نے یوں کر لیا، لیکن میں کیا کرتا ہوں مجھے اس کی پتہ نہیں۔ ہم جب اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کے یوں تبصرے کرتے ہیں نا کہ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا، یوں ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو یوں کہے نا کہ لوگ ہلاک ہو گئے یعنی تباہی میں، بے دینی میں چلے گئے، فهو اهلكهم، ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہ خود ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کے ٹھیکیدار بننے والے؟ ہماری مجلسیں دن رات اگر ہوتی بھی ہیں، آج دنیا میں بہت ساری مجلسیں لگتی ہیں، کس بنیاد پر؟ معاشرہ خراب ہو گیا، تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، افراد تیار کیے جاتے ہیں، نجی مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، فردن بھی اجتماعاً ہر اعتبار سے اصلاح معاشرہ کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب بیکار کیوں جاتی ہیں؟ وہ اس لیے بیکار جاتی ہیں، ہر ایک آدمی دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی فکر نہیں کرتا۔ یہ ہمارا یہ مین بنیاد ہے، پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ راستے پر نہیں آ رہا ہے۔ بھئی معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ میرے اور آپ کا ہی تو نام ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم سب کا نام معاشرہ ہے، ہماری کنبہ، برادری، سوسائٹی، سارا سب لوگوں کو مل کر کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ میں اپنی ذات کی فکر نہ کر کے دوسروں کے اوپر الزام تھوپوں کہ وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، میں اپنی فکر نہ کروں تو ہم سے زیادہ خراب کون ہے؟ یہاں سے بنیاد جو ہے نا، ہماری بنیاد ہی غلط ہے، جس کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی اور ہم راستے پر نہیں